بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک اللہم الہمنا رشدنا اللہم اہدنا وسددنا آمین یا رب العالمین۔ اب تک جو بیان ہو چکا وہ تھا امام مہدی کا آنا علیہ السلام، ان کے ساتھ دجال کا آنا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور نزول، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندگی گزارنا، دوبارہ سے ایک عدل امن یہ قائم ہو جانا، یہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ آج کا جو ابتدا ہوگی وہ ہوگی قیامت، جب اللہ تعالیٰ یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی جاندار چیزیں رکھی ہوں گی اللہ تعالیٰ ان سب کو مار دیں گے، موت دے دیں گے، اور کوئی ایک یعنی چیز بھی، جتنے جاندار ہیں چرند پرند، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے فرشتوں تک کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ جیسے اللہ کی ذات تن تنہا تھی، اللہ تعالیٰ نے جو بھی تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ایک حساب کتاب چلایا، ویسے ہی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بالکل تن تنہا ہوگا، کوئی اس کے ساتھ یعنی کوئی فرشتے نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کریں گے۔ وہ آگے کی روایت آئے گی جو اللہ کے جلال کی طرف اشارہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو اور ظاہر ہے اس کا ایک اللہ نے پروسیس رکھا ہے کہ جب دوبارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ روئے زمین پر آہستہ آہستہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لینے والوں کو اللہ تعالیٰ اٹھاتے جائیں گے، اٹھاتے جائیں گے، اٹھاتے جائیں گے۔ اب اس دنیا میں صرف اور صرف بدترین لوگ باقی رہیں گے، قیامت ان پہ آئے گی، جو فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گناہوں میں مبتلا ہوں گے، اور ظلم ہوگا، خون ریزی ہوگی، یہ ساری چیزیں اس دور میں ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک قیامت ہے وہ آئے گی۔ یعنی سب کچھ ختم، حیا ختم، ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کچھ مقرب فرشتے ہیں جو ہم بار بار سنتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ چار مقرب ترین فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کو اللہ نے بہت بڑی اہم جسے کہتے ہیں ذمہ داریوں سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا ایک سلسلہ جو نبیوں تک پیغام پہنچانا تھا اس کے لیے اللہ نے رکھا، اور یہ فرشتوں کے سردار بھی ہیں، یہ بھی اللہ نے ان کو ایک مقام دیا۔ پھر اس کے بعد چلیے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام سب جانتے ہیں کہ موت کے فرشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ان پر لگائی ہے کہ کس شخص نے مرنا ہے، کب مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ سارا انتظام ان کے ذمہ۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے اس اعتبار سے کہ نعوذ باللہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ کا انکار نہیں کر سکتی، اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کر سکتی، یہ بھی اللہ کے قدرت کا ایک مظہر ہے، یہ جو فرشتوں کی پیدائش ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت میکائیل علیہ السلام جن کے ذمہ ہواؤں کا نظام ہے، رزق پانی کا نظام ہے، یہ سارا نظام ان کے ذمہ ہے۔ اور اخیر میں حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہوگی، یہ طاقت سے مراد یہ اللہ نے ان کے لیے ایک کام رکھا ہے کہ وہ سور پھونکیں گے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ایک سینگ کی طرح کی ایک چیز ہوگی ان کے جس میں جو بالکل ان کے پاس موجود ہے، اور جیسے ہی اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوگا تو وہ سینگ نما چیز میں منہ ڈال کر آواز یعنی پھونک ماریں گے، اور اس سے ایک آواز نکلے گی۔ تو جیسے پچھلے ہم نے درس میں پڑھا تھا حدیث میں کہ جو شخص بھی اس کی آواز سنے گا، اگر وہ جس بھی کام میں لگا ہوا ہے، کوئی بھی کام وہ کر رہا ہے، وہ اس کام کو پورا نہیں کر سکے گا، جیسے کانوں میں آواز پڑی وہیں پر وہ گر کے مر جائے گا۔ اجتماعی طور پر
یعنی لوگوں کی اموات ہوں گی، موت ہوگی۔ اب یہاں تک تو سب کا خاتمہ ہو گیا، سب انسان ختم ہو گئے، جس جس کے کان میں یہ آواز پڑی وہ دنیا یک بارگی یعنی مرتے چلے جائیں گے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ، وہ کیا وقت ہوگا اس کی کیا وہ بھی آگے آ جائے گی۔ پہلی فصل ہے انسان کو دوبارہ کس طرح پیدا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، دونوں سوروں، یہاں سور سے مراد وہی ہے، ایک مرتبہ وہ سور ہوگا جس سے سب کو موت دی جائے گی جو ہم نے پڑھ لی، دوسری مرتبہ سور وہ ہوگا کہ جس سے لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان کے درمیان وقفہ کتنا ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے درمیان وقفہ 40 ہوگا، 40 کا ہوگا۔ لوگوں نے یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بھائی آیا اس سے 40 دن مراد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ پھر لوگوں نے کہا 40 مہینے مراد ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ 40 سال مراد ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا کہ مجھے اس بارے میں نہیں پتا، میں نے نبی سے اتنا ہی سنا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے آگے حدیث بیان فرمائی کہ جو اگلی بات ہے وہ سنو، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، اور اس پانی سے انسان اور تمام جاندار اس طرح اگیں گے جیسے سبزہ اگتا ہے۔ نیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان کے جسم اور بدن کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پرانی اور بوسیدہ نہ ہو جاتی ہو، بالکل یعنی بوسیدہ اور پرانی ہو جاتی، جیسے ایک ہڈی کے علاوہ۔ ایک ہڈی ایسی ہے جس کو حدیث میں آتا ہے اس کو دم کی جڑ کہا جاتا ہے، انسان کے جسم میں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بوسیدہ نہیں ہوتی، اور اسی سے اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو اسی ہڈی سے پیدا کر کے اس کا پورا جسم بنائیں گے۔ یہ اللہ نے ایک انسانی جسم میں ایک چیز رکھی ہے۔ اسی طریقے سے مسلم شریف کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے بعد ابن آدم کے پورے بدن کو مٹی کھا جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا قبرستان چلے جائیں، آج سے 100 سال یا 60 سال 70 سال پہلے کی قبریں، نام و نشان نہیں ملتا، تو بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک ہڈی ہے، آپ نے فرمایا عجب الذنب اسے کہا گیا، ذنب کہتے ہیں دم کو، تو آپ نے فرمایا دم کی جڑ، یہ ایک ایسی ہڈی ہے کہ یہ پورے طور پر نہیں کھائی جاتی، زمین نہیں کھا سکتی، اور یہی وہ ہڈی ہے جس سے انسان کی پہلی مرتبہ تخلیق ہوتی ہے، اور اسی سے انسان کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ ایک تو یہ روایت۔ اب جب یہ معاملہ ہوگا نا تو اس کے دوران جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، اللہ کی عظمت، وہ بہت اہم، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے پنجے میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے داہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں وہ لوگ جو زمین پر اپنی بادشاہی کا دعویٰ کرتے تھے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں نسبت کے بدلنے سے الفاظوں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہاں لکھا ہے اللہ اپنے پنجے میں لے لے گا، اللہ اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ جب بھی کسی چیز کی نسبت بدل جائے نا، یعنی کسی اور ذات کی طرف چلی جائے، تو اس کا معنی بھی بدل جاتا ہے۔ یعنی اگر میرے لیے پنجے یا ہاتھ کا معنی آئے گا تو اس سے مراد یہ 5 انگلیوں والا ہاتھ ہوگا جس پہ ہتھیلی ہوگی، الٹی طرف ہوگی، یہ ہاتھ مراد ہو۔ یہی ہاتھ جب اللہ کی طرف جس کی نسبت بڑھ جائے گی تو اس کا معنی بالکل بدل جائے گا، پھر وہ معنی نہیں رہے گا جو ہم مراد لیتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ کا دست قدرت، یا اس سے مراد اللہ کا، ظاہر ہے یہ اللہ کی قدرت مراد لے لے آدمی کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے۔ اب ایسے ہاتھوں پہ اللہ انگلیوں پہ لپیٹے گا یا پنجے پہ، یہ چیز اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کہنا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آگے بھی یہی بات آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ دے گا، پھر ان کو داہنے ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں ظلم اور جبر کرنے والے، کہاں ہیں زمین میں تکبر کرنے والے۔ پھر زمینوں کو اپنے اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ زمینوں کو اپنے دوسرے ہاتھ میں لے لے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہیں ظلم اور جبر کرنے والے، کہاں ہیں تکبر کرنے والے۔ اسی قسم کی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام کی خدمت میں
یہودیوں کا ایک عالم حاضر ہوا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو ایک انگلی پر، زمینوں کو ایک انگلی پر، پہاڑوں اور درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور پانی کے نیچے کی تر مٹی کو ایک انگلی پر، اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر رکھے گا، اور ان انگلیوں کو ہلاتے ہوئے فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں خدا۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی عالم کی بات پر آپ نے تعجب بھی کیا، اور تعجب کے ساتھ ساتھ اس کی تصدیق کرتے ہوئے آپ مسکرائے، یعنی آپ نے تصدیق کی کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ترجمہ عنایت کا اس آیت کا، اور ان لوگوں نے، یعنی اس سے مراد یہ مشرکین ہیں، اور ان لوگوں یعنی مشرکوں نے اللہ تعالیٰ کی عظمت نہ کی جیسی اس کی عظمت، اس کی بڑائی کرنے کا حق تھا، حالانکہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور تمام آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے داہنے ہاتھ میں، اور آپ نے فرمایا وہ پاک اور برتر ہے ان کے شرک سے، یعنی جو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ذات اس سے پاک اور برتر ہے۔ تو ظاہر ہے یہ روایت ہے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ جب سب کچھ ختم کر کے اللہ تعالیٰ بار بار یہ اعلان کرتے رہیں گے، اور وقفہ 40 کا ہے، اس سے مراد 40 مہینے بھی ہیں، ہو سکتے ہیں 40 سال بھی ہو سکتے ہیں، 40 دن بھی ہو سکتے ہیں، 40 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، تو صحیح عدد حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد نہیں فرمایا۔ اچھا جی، زمین اور آسمان کی تبدیلی، ظاہر ہے جب اللہ لپیٹ دیں گے تو پھر ان کی کیا تبدیلی ان میں واقع ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول سے یہ آیت سنی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس روز زمین بدل دی جائے گی اور آسمان بھی۔ اس کے بارے میں نے پوچھا کہ اس دن جب زمین اور آسمان میں تبدیلی واقع ہوگی تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط پر، کہ جس وقت یہ زمین اور آسمان کو بدلا جائے گا تو اس وقت میں لوگ کہاں ہوں گے، یعنی زندہ ہونے کے بعد، جب انسان دوبارہ زندہ ہوں گے نا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو لپیٹے گا، تو لپیٹنے کے بعد لوگ کہاں ہوں گے؟ صحابی نے سوال کیا، آپ نے فرمایا لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے۔ سورج اور چاند اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ سورج چاند کو بھی اللہ تعالیٰ جیسے آسمان و زمین کو لپیٹا جائے گا، سورج چاند کو بھی ایسے ہی لپیٹ، جیسے ایک مخلوق تھی وہ کام کر رہی تھی ساری زندگی، ظاہر ہے زندگی چھوڑیں ہزاروں سال گزر گئے، وہ ایک کام کر رہی تھی، اخیر میں بس ان کی ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے گی، یہ سورج بھی ختم، یہ چاند بھی ختم۔ اتنے زمانے اتنے عرصے سے اللہ کے حکموں کے پابند تھے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو بھی ختم کر دے گا۔ اور پھر ایک روایت میں فصل دوم، چونکہ اس کا تعلق شروع سے ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سور پھونکنے والا فرشتہ ہر وقت تیار بیٹھا ہوا ہے، یعنی وہ کسی بھی وقت اللہ کی طرف سے، جیسے روایت ہے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا میں آرام و سکون سے کیسے بیٹھوں جبکہ سور پھونکنے والا حضرت اسرافیل سور کو پھونکنے کے لیے منہ میں دبائے ہوئے ہے، اپنا کان بارگاہ الہی کی طرف لگائے ہوئے ہے، اور اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہے، اور انتظار کر رہا ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملے۔ یہ سن کر صحابہ نے عرض کیا آپ ہمارے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ پڑھا کرو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ترجمہ ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی بہترین یعنی کارساز ہے۔ وکیل کا ایک معنی ہوتا ہے کارساز، تو اللہ کی ذات ہمیں کافی ہے اور وہی کیا ہے؟ کارساز ہے۔ یہ آپ نے باقاعدہ پڑھنے کا حکم دیا اس وقت صحابہ کو، اس کا اہتمام کیا کیجئے، یہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار ہیں، یہ کوئی تجربے نہیں ہیں، بتائے ہوئے اذکار ہیں، اس کا اہتمام کیا کیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور میں نے عرض کیا یہاں پہ وہ روایت بھی آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس میں ارشاد فرمایا سور جو ہے وہ ایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا، جس میں حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ قرآن مجید جب آپ اٹھائیں گے نا تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یعنی جس وقت سور میں پھونکا جائے گا۔ تو ناقور سے کیا مراد ہے؟ ناقور سے وہی سور مراد ہے، لیکن ایک جگہ پہ راجفہ بھی مراد ہے، ایک جگہ رادفہ بھی آتا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں جہاں یہ سور کا ذکر آتا ہے۔ تو مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں ایک سے مراد پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ،
اور دوسرے رادفہ سے مراد ہے دوسرا سور، دوبارہ جب پھونکا جائے گا۔ یہاں ایک روایت میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت سور پھونکا جائے گا اس وقت اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ دو لوگ ہوں گے، ایک ہوں گے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک ہوں گے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ دائیں جانب حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور بائیں جانب ان کے حضرت میکائیل علیہ السلام کھڑے ہوں گے، اللہ کے اذن اور اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ آخری روایت اس باب کی پڑھتے ہیں، اس کے بعد حشر کا بیان ہوگا۔ حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ مخلوقات کو دوبارہ کس طرح زندہ کرے گا جب کہ ان کے جسم اور بدن گل سڑ کر خاک ہو چکے ہوں گے، اور اللہ کی مخلوقات میں اس کی کوئی نشانی ہے جس کو دیکھ کر دوبارہ زندہ کیے جانے پر استدلال کیا جائے؟ سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے کبھی قحط اور خشک سالی کے زمانے میں اپنی قوم کے جنگل اور کھیتوں کے درمیان سے تم گزرے ہو جبکہ وہاں بالکل سبزہ کوئی نشان نہ ہو، اور پھر بارش کے بعد تم وہاں سے گزرے ہو جبکہ وہاں سبزہ لہلہاتا ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں بالکل گزرا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پس مخلوقات میں قدرت الہی کی یہی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو اسی طریقے سے زندہ کر۔ قرآن میں بھی جا بجا اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرما رہے ہیں دلائل کے طور پر کہ بھئی مردہ زمین کو جب ہم زندہ کر لیتے ہیں تو تمہیں دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، جس حالت میں ہو جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں زندہ کیا۔ دیکھیں آج کل یہ موسم ہی ایسا ہے، اس موسم میں کہا جاتا ہے کوئی بھی آپ کو درخت لگا لیں لگ جاتا ہے، کوئی پھل لگا لیں، کوئی چیز، پھل سے مراد یعنی جو ایسے لوگ سبزہ اگانے کے جو شوقین ہوتے ہیں کچھ بھی لگا لیں اس میں لگ جاتا ہے۔ بارشوں کا موسم ہے تو یہ ایک بہت بڑی اللہ کی دلیل ہوتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ ظاہر ہے بعض دفعہ یہی اللہ کی نعمت اللہ کی طرف سے آزمائش بن جاتی ہے، بعض دفعہ یہی نعمت اللہ کی طرف سے ایک اللہ کا عذاب بن جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے ظاہر ہے اللہ معاف فرمائے کسی کو کیا لگے، لیکن آپ یقین جانیے کہ جہاں حالات بنے ہوئے ہیں باقاعدہ طور پر پہنچے ہوئے ہیں، کچھ اللہ والے پہنچے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سنا رہے ہیں کہ بھئی بہت سنگین حالات ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، پورے گاؤں ڈوب چکے ہیں، بستیاں گھر تو گئے، سامان گیا، اب جانیں جا رہی ہیں۔ دیکھیں ظاہر ہے گھر سامان تو چلو اللہ تعالیٰ زندگی رہے تو اللہ کرے گا اور مل جائے گا، لیکن بہت سے حالات خراب ہیں۔ اور اس حوالے سے ظاہر ہے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خصوصی مدد مانگے۔ دیکھیں یہ بار بار اللہ تعالیٰ قدرت دکھاتے ہیں کہ بھئی تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اور اللہ کی ذات سب کچھ کر سکتی ہے، اور ہم سب کچھ ہونے کے باوجود ہم لوگ فقیر مسکین اور یوں سمجھ لیجیے عاجز ہیں اللہ کے سامنے، اور عاجزی اللہ کو پسند بھی ہے۔ آدمی تسلیم کرے کہ اللہ تو غنی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں واللہ اللہ کی ذات غنی ہے، وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو مانگنے والے، اور تم میرے جسے کہتے ہیں نا میرے دربار کے تم بھکاری ہو، تو ظاہر اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ جو حالات چلے ہوئے اس میں سب سے پہلے تو دعاؤں کو خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اے اللہ اب اس کو نافع والی بنا، اے اللہ اس کو آزمائش ہے جو عذاب کی شکل ہے، اللہ اس کو ختم فرما، اس کو دور فرما۔ دوسری بات جو گزارش یہ کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جو بھی مستند آپ اپنے حساب سے دیکھیے، جو بھی آپ کو مستند ادارہ لگے جس کے تھرو آپ بھیجنا چاہیں، بہت سے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ان کے راشن کا انتظام کر رہے ہیں، ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کو ٹھہرانے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس میں خوب جو ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق اور خود تلاش کر کے آپ باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ مدد کا لازمی اہتمام فرمائیں۔ ظاہر ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے، اللہ نے ہمیں بچایا ہے، پچھلے سال پہلے ظاہر ہے ہم بھی اسی قسم کا شکار تھے، پھر بھی اللہ نے کرم کیا، وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے یہ دو گزارشات ہیں، ایک دعاؤں کا اہتمام، استغفار کا اہتمام۔ ہمارے جو اکابر اسلاف ہیں وہ یہی فرما رہے ہیں اکابرین کہ بھئی استغفار کثرت سے پڑھیں، بہت سخت ضرورت ہے استغفار کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ دعاؤں میں اپنے آپ کو بھی مانگیں، اپنے لیے بھی مانگیں، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ مالی اعتبار سے جانی اگر کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں، جا کے وہاں کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نہیں کر سکتے تو جو گئے ہوئے ہیں مستند ادارے گئے ہوئے ہیں، مستند علماء کرام گئے ہوئے ہیں، بزرگان گئے ہوئے ہیں، تو ان کی طرف سے جو بار بار اعلانات ہو رہے ہیں اس میں ضرور شرکت کریں، جو حسب توفیق ہو ان لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔